ایک روز رئیس شہر آپ کو آزمانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میری ایک بکری کہیں گم ہو گئی ہے، اگر آپ اس کا پتہ بتا دیں تو میں آپ کا معتقد بن جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا مجھے تمہارے اعتقاد سے کوئی غرض نہیں، لیکن اگر تم میری آزمائش کے لیے آئے ہو تو لو اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھو۔ یہ کہہ کر آپ نے بآواز بلند کہا کہ رئیس شہر قیام الدین کی بکری کس کس نے کھائی ہے، وہ فوراً یہاں آ جائیں۔ آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہونے ہی تھے کہ 27 آدمی حیران و پریشان آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے قیام الدین کو حکم دیا کہ اپنی بکری کو آواز دو۔ اس نے تعمیل کی تو ان تمام آدمیوں کے شکم سے بکری کی آواز آنے لگی۔ آپ رئیس شہر کی آزمائش پر پورے اترے تھے، اسے آپ کا معتقد بن جانا چاہیے تھا، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ در پردہ اسے قاضی شہر بھی مسلسل ورغلاتا رہا۔ قاضی کا کہنا تھا کہ صابر پاک کی یہ کرامت نہیں بلکہ شعبدے بازی ہے۔ کلیر کے رہنے والوں کی سرکشی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان لوگوں نے شہر میں حضرت علاء الدین صابر پاک رحمت اللہ علیہ کا رہنا دوبھر کر دیا تھا۔ وہ کسی طرح بھی راہ راست پر آنے کو یا آپ کی بات اور تعلیمات سننے کو تیار نہ تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے اجودھن میں اپنے ماموں اور پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا، جس میں تمام حالات تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے۔ بابا صاحب نے وہ خط پڑھنے کے بعد جواب میں لکھا، وہاں تمہیں ہر قسم کا اختیار حاصل ہے، جیسا مناسب سمجھو کرو۔ بابا صاحب نے ایک خط رئیس شہر اور قاضی شہر کو بھی لکھا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ صابر پاک کی اطاعت کریں، مگر قاضی نے تکبر کے عالم میں وہ خط پھاڑ دیا۔ اب بات برداشت سے باہر ہو چکی تھی، لہذا صابر پاک کی طبیعت میں بھی جلال آ گیا۔ آپ کلیر والوں کو سیدھے راستے پر لانا چاہتے تھے، مگر وہ مسلسل سرکشی اور نافرمانی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ جمعے کے روز صابر پاک بھی نماز جمعہ ادا کرنے مسجد میں پہنچے اور پہلی صف میں تشریف فرما ہوئے۔ قاضی شہر نے دیکھا تو آپ کو وہاں سے اٹھنے کا حکم دیا۔ دوسرے لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تعاون نہ کیا۔ آپ جہاں بیٹھنے کی کوشش کرتے وہاں سے اٹھا دیے جاتے۔ آخر آپ مایوس ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ مسجد میں نماز شروع ہو گئی۔ جب لوگ رکوع اور سجدے کی حالت میں تھے تو آپ نے مسجد کو حکم دیا کہ اے مسجد، سب سجدے میں ہیں، کیا تو سجدہ نہ کرے گی؟ آپ کا یہ کہنا تھا کہ مسجد دھڑام سے زمین بوس ہو گئی اور اس کے اندر موجود تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ نافرمان اور سرکش لوگ اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے، مگر حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے جلال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ آپ گولر کے ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں گولر کی شاخ تھی اور آنکھیں آسمان کی طرف تھیں، مگر آپ نے زمین کی طرف دیکھا تو جہاں آپ کی نگاہ پر جلال پڑتی گئی، شعلے بھڑکتے گئے۔ رفتہ رفتہ اس آگ نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پورا شہر جل کر راکھ ہو گیا۔ کلیر کی ویرانی کے بعد حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ بڑے ذوق و شوق سے ہر بات سے بے نیاز ہو کر ریاضت و مجاہدہ میں مصروف ہو گئے۔ استغراق اور جذب کا یہ عالم تھا کہ گولر کے درخت کی شاخ کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ نگاہیں تجلیات خداوندی کی منتظر تھیں۔ اسی حالت میں 12 سال کا عرصہ گزر گیا۔ بدن سوکھ گیا، ہاتھوں اور پیروں کے پٹھے اکڑ گئے، ہڈیوں کے جوڑ ساکت ہو گئے، تمام جسم خشک اور بے حرکت ہو گیا۔ بس آنکھیں تھیں جو جمال یار کے انتظار میں اسی طرح کھلی تھیں۔ آپ کے جلال کا خوف ایسا تھا کہ کوئی انسان آپ کے قریب آنے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ اپنے محبوب مرید کے حال سے واقف تھے۔ آپ نے حضرت شمس الدین پانی پتی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ میرا صابر 12 برس سے گولر کی ایک شاخ پکڑے کھڑا ہے، تم ان کی خدمت میں جاؤ اور انہیں بٹھلانے کی کوشش کرو۔
اور انہیں عام زندگی کے معمول میں لانے کی تدبیر کرو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ بابا صاحب نے اس دعا کے ساتھ ساتھ حضرت شمس الدین کو یہ تنبیہ بھی فرمائی کہ صابر کے سامنے سے گزرنے کی کوشش مت کرنا، بلکہ پشت سے ان کی خدمت میں حاضر ہونا۔ حضرت شمس الدین حضرت بابا صاحب کی دعاؤں کے ساتھ کلیئر پہنچے تھے۔ آپ نے حضرت صابر پاک کے قریب پشت کی جانب کھڑے ہو کر قرآن پاک با آواز بلند پڑھنا شروع کیا۔ آپ خوش الحان قاری تھے۔ کچھ دیر بعد ہی حضرت صابر پاک متوجہ ہوئے اور فرمایا، پشت کی جانب کلام مجید پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، سامنے آ کر پڑھو۔ آپ سامنے تو نہ آئے، بائیں سمت آ کر تلاوت قرآن مجید کرتے رہے۔ حضرت صابر پاک بڑے ذوق و شوق سے تلاوت کلام پاک سماعت کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد حضرت شمس الدین تلاوت کرتے کرتے اچانک رک گئے۔ آپ نے فرمایا، پڑھتے رہو، خاموش کیوں ہو گئے؟ حضرت شمس الدین نے عرض کی کہ حضور، کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں، اب کھڑے ہو کر پڑھنے کی سخت باقی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا بیٹھ جاؤ۔ عرض کی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کھڑے رہیں اور میں بیٹھ جاؤں؟ یہ بات سن کر حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے بیٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن کیسے بیٹھتے؟ ہاتھ پیر تو 12 سال کے مجاہدے سے شل ہو چکے تھے۔ حضرت شمس الدین نے سہارا دے کر آپ کو درخت کے تنے سے کمر لگا کر بٹھا دیا اور پھر سے تلاوت شروع کی۔ کچھ دیر بعد آپ پھر خاموش ہو گئے۔ صابر پاک نے فرمایا، اب کیوں خاموش ہوئے؟ عرض کیا کہ میرا ارادہ وجوداً واپسی کا ہے، اگر آپ مجھے یہاں رہنے کی اجازت عطا فرمائیں تو میں آپ کی خدمت میں قیام کر لوں۔ آپ نے فرمایا، تجھے میرے مرشد نے بھیجا ہے، میں تجھے واپس کیسے بھیج سکتا ہوں؟ دریائے شفقت و فیض جوش پر تھا۔ آپ نے حضرت شمس الدین کے سر پر دست شفقت رکھا اور فرمایا کہ تو میرا بیٹا ہے، اور شرف بیعت اور خلافت عطا فرمائی۔ حضرت شمس الدین کافی عرصہ آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ وصال سے کچھ عرصہ قبل آپ نے اپنے مرید حضرت شمس الدین کو وصیت فرمائی کہ جب میرا اپنے محبوب اپنے خالق حقیقی سے وصال ہو تو تم آنا، میرے جسم کے بائیں جانب ایک چشمہ ظاہر ہوگا، اسی کے پانی سے مجھے غسل دینا، اور یاد رکھو میرے جسم کو ہاتھ مت لگانا۔ جسم کے جس حصے کے غسل کا خیال تمہارے دل میں آئے گا، میرا جسم اسی پہلو کی جانب خم ہو جائے گا۔ تکفین کے بعد گھوڑے پر سوار ایک شخص آئے گا جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ 13 ربیع الاول سن 690 ہجری کو اللہ کا یہ محبوب دوست اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ حضرت شمس الدین جسد اقدس کے قریب گئے اور جیسے حضرت صابر پاک نے غسل اور تکفین کی وصیت فرمائی تھی ویسا ہی کیا۔ کچھ ہی لمحات میں گھوڑے پر سوار ایک نقاب پوش آیا اور گھوڑے سے اتر کر امامت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضرت شمس الدین یہ سوچ رہے تھے کہ اس قدر عظیم ہستی کے جنازے میں میں اکیلا ہی شریک ہوں۔ یہ سوچ کر جب دائیں اور بائیں سلام کے لیے منہ پھیرا تو حد نگاہ تک بے شمار اولیاء کرام نماز جنازہ میں شریک تھے۔ کلیئر شریف تقریباً 2.5 صدیوں تک اجاڑ اور ویران رہا۔ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کا جمال ابھی تک اس شہر پر طاری تھا۔ وہاں انسان تو کیا، چرند و پرند بھی گزرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا، آخر اللہ کے ایک نیک بندے اور حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے ایک معتقد قطب عالم حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ان کے مدفن کی تلاش کا بیڑا اٹھایا۔ اس کام میں انہیں بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے جستجو میں کوئی کمی نہ کی۔ ایک دن حالت خواب میں انہیں اس جگہ کی نشاندہی کر دی گئی جہاں حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ آسودہ خاک تھے۔ چنانچہ انہوں نے مزار مبارک کی شایان شان تعمیر شروع کروائی۔ ضلع سہارنپور کے شہر کلیئر شریف میں حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی درگاہ دنیا بھر کے عقیدت مندوں کی خصوصی توجہ کا مرکز ہے۔ لوگ جوق در جوق آپ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور اس عظیم صوفی بزرگ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور دامن مراد کو بھر کر لوٹتے ہیں۔ درگاہ شریف کے احاطہ میں داخل ہونے کے لیے 3 دروازے ہیں، ایک دروازہ مشرق کی طرف، ایک شمال کی طرف اور ایک جنوب کی طرف ہے۔
جو دروازہ مشرق کی طرف ہے وہ صدر دروازہ کہلاتا ہے۔ درگاہ کا احاطہ کافی وسیع ہے جس میں ہزاروں زائرین سما سکتے ہیں۔